اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ مبارک اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، سحر کا وقت ہے۔ کم سے کم ہم محاسبہ کریں اپنا تنہائی میں بیٹھ کے کہ یہ جو 25-26 دن گزرے ہیں، لیالی قدر گزری ہے، ملائکہ کا نزول اور آنا جانا گزرا ہے، میرے آنسو اشک بہانے کا وقت گزرا ہے۔ جس طریقے سے میں نے خدا کو العاف العاف استغفار کے لیے پکارا ہے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو یہ جو وقت گزرا ہے، جو مجھ کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل کر پایا یا نہیں، جو مجھ کو اپنے گناہ معاف کرانے چاہیے تھے گناہ معاف کرا پایا یا نہیں، جو توبہ اور استغفار مجھ کو بجا لانا چاہیے تھا وہ استغفار قبول حق ہوا یا نہیں۔ اگر انسان اکیلے تنہا بیٹھ کے حساب کتاب کرے گا حتماً سمجھ جائے گا کہاں پہ مسئلہ ہے، کہاں پہ مشکل ہے۔ اپنی دل کی کیفیت سے، اپنے سانسوں کی کیفیت سے، وہ تنہائی میں اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بولے گا نا بندہ، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا بندہ۔ یہ میں نے جو افطاریاں کی ہیں، یہ جو میں نے سحری کھائی ہے، آیا میں کھانے پینے میں نے وقت لگایا ہے، یا بندگی ہو، نیائش ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، ذلت ہو، مذلت ہو، خدا کی بارگاہ میں اپنی عبودیت و عاجزیت کا اعلان کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، گناہ معاف کرائے ہیں، یا نہ میں نے گناہ کیے ہیں، گناہ کیے۔ امام حسین علیہ السلام ایک خوبصورت روایت ہے امام حسین علیہ السلام سے، ان المؤمن ہمتہ فی الصلاۃ والصیام والعبادہ، مومن کا پوری ہمت و ہم و غم و ارادہ سب کچھ بندگی، عبادت، نماز، روزہ، قرب الہی ہوتا ہے، چاہے رمضان ہو، سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو، وہ لگاؤ خداوند متعال سے، وہ تعلق خداوند متعال سے وہ والا ہوتا ہے۔ لیکن والمنافق ہمت ہو الطعام والشراف کالبہیمیہ، لیکن جو منافق ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے، اس کا ارادہ و ہم و غم و ہر ٹائم کی فکر جو کھانا پینا ہوتا ہے، جانوروں کی طرح۔ جانور فقط کھانے پینے کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن انسان سب کچھ نہیں کھاتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کیا کھا رہا ہوں، پہلے سمجھتا ہے کیا پی رہا ہوں، پہلے دیکھتا ہے لقمہ حلال لقمہ ہے، حرام لقمہ تو نہیں ہے، اطاعت الہی کرتے ہوئے اس کو حاصل کیا ہے یا معصیت خدا میں اس کو حاصل کیا ہے۔ بندہ ہے نا، یہ بندہ ہے۔ بندہ عرض کیا میں نے، بندہ اس کو کہتے ہیں جو سر تپا صاحب اس کا خدا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ مالک کا ہے۔ خوب یہ جو لقمہ ہے، یہ جو غذا ہے، یہ جو پینے والی چیزیں، اس کا حساب کتاب، یہ میں پی رہا ہوں کہاں سے حاصل کیا، کس طریقے سے میں نے اس کو پایا ہے، کیسے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے عزیزو، ماہ مبارک ختم ہونے جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ جو غذا میرے پاس ہے، یہ جو مال میرے پاس ہے، اس میں سے دوسروں کے حق بھی میں نے ادا کیے یا نہیں۔ کسی ایک نے سوال کیا کہ جب خداوند متعال نے سب کے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو یہ جو مختلف مکانوں پر، مختلف جگہوں پر انسان بھوکے مر رہے ہیں، افریقہ میں، فلاں جگہ، انڈیا میں، پاکستان میں، غریب فقراء پوری دنیا میں، تو اس کے خداوند متعال نے اس کے رزق کی ذمہ داری نہیں لی تھی؟ کیا یہ مخلوق خدا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے سب کے رزق کو زمین پہ اتارا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اتارا ہے، ایک نظم کے مطابق اتارا ہے، تربیت کرتے ہوئے اتارا ہے،
اس کا مال، اس کا حق اس کے مال میں رکھا ہے، اس کا حق اس کے مال میں رکھا ہے، اس کا حق اس کے مال میں رکھا ہے، آیا میں نے دوسروں کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو دوسرے کا حق لقمے کی شکل میں کھا رہا ہوں، یتیم کا خمس، زکوٰۃ، صدقات یا دوسرے پڑوسیوں کا حق جو ہے وہ میں نے ادا کیا یا نہیں؟ عزیزو، جب میں امام کا حق اپنے مال سے نہیں نکالوں گا خمس کی شکل میں، اگر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کا مال نہیں نکالوں گا زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں، تو یہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں واقعاً اطاعت کرتے ہوئے کھا رہا ہوں یا معصیت و گناہ کرتے ہوئے کھا رہا ہوں؟ اگر واقعاً بندہ ہے، اگر واقعاً اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، اگر اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانا چاہتا ہے، اگر قرب الہی چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے خدا اس کی توبہ مغفرت کو قبول کرے، تو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ، رفتار و گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں بھی دیکھیں کہیں دوسرے کا حق تو اس میں نہیں ہے۔ بہت سخت مسئلہ ہے عزیزو، کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے مال سے خمس نہیں دیتا ہوں، لقمے کھاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں؟ اس میں امام کا حق ہے، خدا کا حق ہے، رسول کا حق ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے میرے عزیزو۔ خداوند متعال نے جو کچھ ہمیں دیا ہے سب امانتیں ہیں عزیزو، اسراف نہ کیجئے۔ ہر ٹاپک ایک بندے کی زندگی میں آتا ہے، عبد و عبودیت کی زندگی میں صرف سجدے نہیں ہیں میرے بھائی، قرآن کا حق میری گردن پہ، یتیم و بیواؤں کا حق میری گردن پہ، معاشرے کا حق، پڑوسیوں کا حق میری گردن پہ۔ آیا میں نے ماہ مبارک میں پڑوسیوں کے حق کو ادا کیا؟ آیا میں نے ماہ مبارک میں حساب کتاب کیا جس پڑوسی پہ ظلم کیا، جس انسان پہ، جس ضعیف پہ ظلم کیا، جس کے شان میں گستاخی کی، جسارت کیا، اس سے حقوق الناس کا حق خیال کیا میں نے؟ ٹھیک ہے، میں نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، ماہ مبارک میں خداوند متعال کے بارگاہ میں گڑ گڑایا ہوں، رویا ہوں، طلب مغفرت کیا ہے، استغفار کیا ہے، گناہ کیا ہے، گناہ کی معافی مانگی ہے، لیکن ایک عنصر بچتا ہے میرے بھائی۔ البتہ اس کو ہمیں ماہ مبارک سے پہلے بجا لانا چاہیے تھا، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ جس کی شان میں جسارت کی ہے، جس پہ ظلم کیا ہے، یہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ میں ہر کام بجا لاتا ہوں، ہر کام کو کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، آنسو بھی بہاتا ہوں، گڑ گڑاتا بھی ہوں، نجوہ بھی کرتا ہوں، ہر ٹائم اٹھ کے خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں قبول نہیں ہو رہی دعا؟ ایک عنصر جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا وہ ظلم ہے۔ دوسرا عنصر جو گناہ کو قبول نہیں ہونے دیتی وہ گناہ ہے۔ اچھا، ظلم ہے یعنی کیا؟ کبھی میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یعنی جو بجا لانا چاہیے تھا وہ نہیں بجا لایا ہوں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ خود مالک کی بارگاہ میں میں نے کیسے ظلم کیا ہے، کیسے حقوق کو پامال کیا ہے۔ اب آ جائیں حقوق الناس، حقوق الناس، حقوق الناس۔ خداوند متعال اپنے حقوق کو معاف کر دے گا استغفار و توبہ کے ذریعے، لیکن پہلے جائیے مومنین کے درمیان، لوگوں کے درمیان، ان سے معذرت خواہی کیجئے، معافی مانگیے، ان کو راضی کیجئے۔ کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کی شان میں جسارت کی ہے، کسی کو خدا نخواستہ گالی دی ہے، کسی کی بے حرمتی کی ہے، کسی کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ عزیزو، میرے برادر، میرے بھائی بہنوں، جو کسی کے حق میں بھی کسی کا ظلم کیا یا کسی کے حق کو دبایا، اس کو واپس دیجئے، اس سے معافی مانگیے، اس کے ہاتھ کو چومیے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ، اللہ کا وہ مقرب بندہ، وہ عظیم بندہ جس کے طفیل میں، صدقے میں سب کو سعادتیں مل رہی ہیں، سب اس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب زندگی کا آخری لمحہ پہنچا تو آپ مسجد میں گئے، اور کس طریقے سے گئے جانتے ہیں آپ؟ چل نہیں سکتے تھے پیغمبر اسلام، دو انسانوں کے سہارا لے کے مسجد میں گئے، سب مومنین آئے ہوئے تھے، ممبر پہ تشریف لے گئے، کہا کہ اگر کسی کا حق میری گردن پہ ہو وہ ابھی بتا دے مجھ کو، اپنے حق کو واپس لے لے۔ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کم بات نہیں ہے۔ حقوق الناس، لوگوں کا کسی کو خدا نخواستہ برے لقب سے نوازنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں حسد رکھنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی پہ الزام لگانا، اپنے اعمال کو، اپنی زحمتوں مشقتوں کو خراب کر رہا ہوں میں۔ یہ رات کی بیداریاں، یہ گڑ گڑانا، رونا، یہ پریشان ہونا، یہ سب کی عبادتیں بجا لانا، لیکن ادھر سے وہ کیا ہے؟ مومنین کے حقوق، لوگوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، خصوصاً آج کے زمانے میں جو مومن بھائی بیمار ہے، جو مسلمان بھائی بیمار ہے، ایک مستضعف انسان بیمار ہے، اس بلا میں مبتلا ہے، کیا میں نے اس کی دستگیری کی ہے؟ اس کی مدد کی ہے؟ اس کو لقمہ فراہم کیا ہے؟ اس کے علاج کے لیے قدم بڑھایا ہے میں نے؟ ارحم تو رحم، اللہ کے بندے، جب تو رحم نہیں کرے گا تو دوسرا تجھ پہ کیسے رحم کیا جائے گا؟ ایک گناہ، ایک ظلم، ایک رحم۔ چوتھی بات، جس انسان نے آپ سے معافی مانگی ہے اس کو معاف کیا نہیں بھائی۔ اگر کسی نے خطا کی ہے، اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر جسارت کی ہے، اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے، اگر اس نے معافی مانگی ہے، اس کو معاف کیا ہے یا نہیں؟ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے گا؟ کیسی امیدیں رکھ رہے ہیں؟ عقل کے مطابق چلیں، عقل کے مطابق میرے بھائی۔ اگر میں جذبہ نہیں رکھتا معاف کرنے کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ خداوند متعال بھی مجھے معاف کرے، اہل بیت بھی مجھے معاف کریں، صالحین بھی مجھے معاف کریں، دوسرے لوگ بھی معاف کریں، سب سے پہلے آپ دوسروں کو معاف کیجیے۔ جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے خدا آپ کو معاف کرے گا۔ جب آپ دوسروں پہ رحم کریں گے خدا آپ پہ رحم کرے گا۔ جب آپ دوسرے کو لقمہ کھلائیں گے خدا آپ کو لقمہ دے گا۔ جب آپ خدا کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں گے خدا آپ کی نصرت و مدد کرے گا میرے بھائی۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرے سے مت کاٹیے میرے بھائی، یہ سب خدا کی امانت ہے، مال خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے صرف آپ کے مال کو آپ کو نہیں دیا، دوسروں کا حق بھی اس مال میں رکھا ہے میرے بھائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔